اور حساس موضوع ہے جعفر ایکسپریس پر جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ مستی خان صاحب تشریف فرمائیں، تھوڑا سا خوشی ہے کہ بچانی صاحب ہاؤس سے آپ بھی تشریف رکھیں، تھوڑا آرڈر ان دا ہاؤس کریں۔ پورے ہاؤس سے مکمل اتفاق رائے سے ہم نے ایک جامع اور بھرپور قرارداد منظور کی اور گویا کہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک آواز میں قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ میں بھی اپنے چیئرمین اور کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، MKM پاکستان، اپنے تمام منتخب نمائندوں، اپنے کانسٹیٹیوئنٹس اور بالعموم پورے پاکستانی عوام کی جانب سے اس واقعے کی سانحے کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں، جو ہماری موجودہ وفاقی حکومت ہے، نور عالم صاحب، تمام صوبائی حکومتیں، جنید صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے اکابرین، میری ان سے یہ توقع بھی ہوگی کہ وہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے صرف مذمت تک قناعت نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ آج ہم اتنے بڑے سانحے we were just caught unawares، اچانک ہمیں پتہ چلا کہ یہ سانحہ ہو گیا، ایک ٹرین کو روکا گیا، پٹری کو بم سے اڑایا گیا اور پھر اس کے تمام 400 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کے ان جوانوں کے لیے جنہوں نے وہاں پر تقریباً تمام مغویوں کو زندہ سلامت بازیاب کرایا، جو جانوں کا نقصان ہوا، جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں اسی صورت میں رائگاں ہونے سے محفوظ ہوگی اگر ہم ایڈہاکزم اسٹیٹس کو اور فائر فائٹنگ کی جگہ مستقل بنیادوں پر جو ہمارے سیاسی نظام میں، انتظامی ڈھانچے میں کمی بیشی ہے اس کو دور کریں۔ صرف مذمت کرنا اور اچانک ہمارے سامنے ایسے سانحے کا ہو جانا اور پھر اس وقت دہشت گردوں کی سرکوبی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری آنکھیں پوری طرح سے کھل جانی چاہیے۔ ہمیں پریونشن از بیٹر دین کیور، ہمیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ مرض اگر بڑھتے بڑھتے ایک موذی مرض بن جائے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، ہمارے استحکام کو چیلنج کر دیں، ہماری ترقی کی جو عمل ہے اس کو منجمد کر دے، اس کو فریز کر دے، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں میں بھی پریزیڈنٹ کے خطاب کے جواب میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا، جو صوبہ سندھ کا ایک خاص المیہ ہے، وہاں پر جیسا کہ اپوزیشن کے ایک نمائندے نے بھی بات کی اور جو کراچی کی حالت زار ہے اس کا ذکر کیا، میں بھی بہت تفصیل سے اس میں جا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری قومی یکجہتی کو، ہماری قومی سلامتی کو، اس میں اگر ہم نے یہ اپنے پولرائزڈ موقف اور نقطہ نظر کا اظہار کیا تو میرے خیال میں پھر پانی اور زیادہ سر سے اونچا ہو جائے گا، اور زیادہ مشکل ہوگا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بات درست ہے، ہر سیاسی جماعت یہ بات کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی خواہ کسی شکل میں ہو، خواہ وہ علاقائی کسی نام نہاد آزادی کی تحریک کی شکل میں ہو، دہشت گردی کسی مذہبی
انٹرپریٹیشن توجی یا توزی کے زمرے میں ہو، یا اسے مذہب کا نام دیا جائے، یا وہ دہشت گردی کسی فرقہ وارانہ جو ہم آہنگی اس کو پارا کرنے کے لیے ہو، دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مذمت ہمیں اکراس دی بورڈ کرنی چاہیے۔ اسپیکر صاحب، جہاں ہم یہ کنڈیم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا پشاور میں، اور اس وقت پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے، پوری قوم کو ایک مایوسی سے نکالنے کے لیے، ایک قومی یکجہتی کے لیے نہ صرف آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، جو نمائندہ جماعتیں تھیں اس وقت پارلیمان میں، انہیں بھی دعوت دی گئی وزیر اعظم کی طرف سے، اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے سربراہان، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو بھی بلایا گیا، اور قومی سلامتی، قومی یکجہتی کے لیے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے ایک سنجیدگی سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا مسودہ اس وقت بھی ایم کیو ایم پاکستان نے پیش کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اسی کو بنیاد بنا کر یہ نیشنل ایکشن پلان بعد میں وضع ہوا ہے۔ اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت ساری باتوں کو درج کیا گیا، بہت سارے ایریاز کو فوکس کیا گیا، اور اس میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ آج جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں، سیاسی بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کی افریط سر چڑھ کر بول رہی ہے، اسپیکر صاحب، جو ہمارے شہروں کے حالات ہیں، خاص طور پہ وہ شہر کراچی جو پاکستان کو 60% سے زیادہ براہ راست اس کے ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، صوبائی ایکسچیکر میں کراچی کا کنٹریبیوشن 95% ہے، لیکن آج کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوگا، اللہ نہ کرے، اس کے بعد اس کا سب سے پہلا اثر کراچی پر ہوتا ہے۔ ہمیں ہر طرف، ہر جگہ بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں جو ایک اہم بات کی گئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ آرٹیکل 140A کی صحیح تشریح کر کے پاکستان میں یہ نمائشی جمہوریت کی بجائے ایک حقیقی جمہوریت قائم کی جائے، اور ایک شمولیتی شرکتی جمہوریت کے بغیر پاکستان میں عدل اور انصاف کا قیام، پاکستان میں تعمیر و ترقی کا عمل، پاکستان کی مضبوطی اور استحکام، اور پاکستان میں جمہوریت کو فروغ اور دوام ممکن ہی نہیں ہے۔ آج واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی ہے بولان بلوچستان جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد، کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، حکومت ہو، حکومت کی پارلیمان میں نمائندہ جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب عوام سے ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ ان کے بنیادی مسائل پر شاید یہ ہاؤس، قومی اسمبلی اور سینٹ شاید اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا ہے، اور ہماری جو جمہوری عملداری ہے، جو ڈیموکریٹک رٹ ہے، پھر اس کے بعد ایگزیکٹو رٹ ہے، ہماری جو انتظامی حکومتی عملداری ہے، وہ ہماری لڑائیوں کی وجہ سے، ہماری آپس کی پولرائزیشن کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آج پاکستان میں جگہ جگہ ریاست کے اندر ریاستیں بن رہی ہیں، دہشت گرد جو کہ مسلح ہیں، جن کے پاس اس اسلحے کی فراہمی کی ساری سہولتیں موجود ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارا سسٹم بری طرح سے فیل ہو رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے اپوزیشن کی ہوں چاہے حکومت کی ہوں، وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکی۔ آج وقت کی پکار ہے کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس کے ذریعے سے ایک نیشنل ایجنڈا وضع کریں۔ آئندہ
10 साल, 20 साल या 30 साल के लिए इस पाकिस्तान को किस डगर पर चलाना है, हम उस पर बात करें। हर तरह की डिस्पैरिटी को, हर तरह की इनजस्टिस को, हर तरह की अनफेयरनेस को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, ये हमें आज सोचना होगा और एक नेशनल एजेंडा वज़ा करना होगा, नेशनल एक्शन प्लान को रिव्यू करना होगा, जो इस नेशनल एजेंडे का इंटेग्रल और लाजमी पार्ट है। ये डिस्पैरिटी, ये नाइंसाफिया, ये एहसास महरूमी, सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, जिसका जिक्र सदर ममलकत ने भी कहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो दावे किए गए हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, ये जो मशवरे दिए गए हैं पार्लियामान को और हुकूमत को, और ये जो नसीहतें भी की गई हैं, मैं इस विजन से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ जो बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक पार्टी जो कि हुकूमत की एलाई है, हुकूमत काबीना में शामिल नहीं है, कई आईनी ओहदे लिए हुए हैं, लेकिन अगर सिंध में उनकी अपनी हुक्मरानी माजरत के साथ बदतरीन हुक्मरानी हो, करप्ट तरीन हुक्मरानी हो, 16 साल से ज़्यादा उस हुक्मरानी के नतीजे में वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात भी, उनमें भी इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। ऐसी ही सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपने हाइड आउट्स बनाते हैं ये दहशतगर्द। अब बलूचिस्तान से अगर ये दहशतगर्द, जिनकी कमीनगाहों में लोग हमारे अस्करी इदारे और कानून नाफिज करने वाले जाएंगे, वो वहाँ से भागेंगे तो उनकी सबसे पहली पनाहगाह कराची होगी। फिर कराची में जो है वो इस तरह के वाक़यात का इर्तिकाब होगा। जनाब स्पीकर, मेरा ये कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि वज़ीर आज़म एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे के बाद हुआ था और जिस तरह उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान वज़ा किया गया। लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान में कई नुकात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग के निज़ाम की बात हुई थी। वो रुझानात जो मुख्तलिफ मोहल्लों में, जो बल्दियाती इदारों, मकामी हुकूमत और शहरी हुकूमत के ज़रिए से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तक पहुँचते हैं, जो एक तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जो नीचे से लोगों की सोच, जो लोगों की सोच में अगर एबरेशन है, उनकी सोच डिस्ट्रैक्ट हुई है, वो एहसास महरूमी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास महरूमी की वजह से एहसास एलिनेशन, एहसास बेगानगी की वजह से अगर किसी गलत रास्ते पे चल पड़े हो, तो निप इनटू द बड ऑफ द इविल के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए अवाम के साथ, जो कि वहाँ से आपको उनके रुझानात, जो उनकी सोच है, जो नज़रियात उनके हैं। हम सब ये बात कहते हैं यहाँ बैठकर कि दहशतगर्दों का न कोई नज़रिया है, न कोई मज़हब है, न कोई फ़िरका है, न कोई मसलक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करना है कि अगर डिस्पैरिटी है, इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है और महरूमी है, तो उसे भी हमें दूर करना है। हमें कौमी मफाहिमत और कौमी इत्तफ़ाक़ राय से एक कौमी एजेंडा वज़ा करके नेशनल एक्शन प्लान में, मैं समझता हूँ कि अगर अब नेशनल एक्शन प्लान को हम रिव्यू करें और उसे MQM पाकिस्तान के इस आईनी तरमीमी बिल के ज़रिए से अगर बैक ना करें, मजबूत ना करें, जमहूरियत की बात हम करते हैं, जमहूरियत के दावे करते हैं, लेकिन अगर जमहूरियत की सबसे अहम, उसका सुतून, जो उसकी बुनियाद, उसकी नर्सरी शहरी मकामी हुकूमत और बल्दियाती इदारे, अगर वो बेइख्तियार हों, गैर मौसर हों, बेवसीला हों, तो फिर उसके बाद तो यही होगा ना कि हम आखिर में आके यही कहेंगे कि भाई फलक पर कोई साजिश हो रही है। सारा इल्ज़ाम किस्मत पर डाल दें, तकदीर पर डाल दें कि फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है। फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है। हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है। तो हमें
ہمیں اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں مطلب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ربیع اللہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کس کانٹیسٹ میں کہا کہ ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ؟ آپ اپنے حساب سے اپنے اوپر لے لیں اسے. اپنے حساب سے اپنے اوپر لے لیں. اپنے حساب سے اپنے اوپر لے لیں. اچھا جی، میرے خیال میں اور میری پارٹی اتنی شارٹ سائٹڈ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویژن دیا گیا ہے تو اس کا ماڈل ایک پارٹی کے کو چیئر پرسن ہونے کے ناطے سے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب پر بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو میرے لیے انتہائی محترم ہے. انہوں نے 8واں خطاب کیا پارلیمنٹ سے، یہ اپنی جگہ پر قومی اسمبلی سے یہ ریکارڈ ہے. میں ان ساری باتوں کو مان کر، ان کے اس ویژن کو، ان کی نصیحتوں کو، مشوروں کو مان کر، وصیت، ساری چیزوں کو مان کر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اس ویژن پر سندھ کو ایک ماڈل بننا چاہیے. اربن رورل انٹیگریشن ہونا چاہیے. وہاں بتدریج کراچی کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے نتائج میں جو 80% بچے پاس ہوتے تھے، آج اگر 30% بچے پاس ہو رہے ہیں. گورننس کا آغاز تو میرٹ پر افسروں کی سلیکشن سے ہوتا ہے. آج آپ سہارا لے رہے ہیں ایسے قانون کا کہ جس میں آپ وائس چانسلر تعلیم دانوں کی بجائے، ایجوکیشنسٹ کی بجائے، آپ اپنی پروونشل بیوروکریسی سے لوگوں کو لا کر وہاں پر جامعات میں بٹھانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. آپ کو تعلیم دانوں میں، ایجوکیشنسٹ میں اپنا سیاسی ہم نوا نہیں ملتا، لہٰذا ساری تقرریاں وائس چانسلرز ہوں، کنٹرولرز ہوں، رجسٹرار ہوں، وہ ساری کی ساری ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر ہے. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے چیئرمین حضرات ہوں، ان کے سیکریٹری ہوں، ان کے کنٹرولر اور رجسٹرار ہوں، ان سب کی تقرریاں ایڈ ہاک ہے. پورا صوبہ ایڈ ہاکزم پر چلایا جا رہا ہے. بلوچستان میں تو پھر بھی کسی طرح سے آپ اس عفریت پر قابو پا لیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر سندھ میں یہ لاوا پھٹا، سندھ میں اگر لوگ اس ناانصافی، محرومی کہ ایک طرف میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے نتائج دیکھ لیں، پھر دوسرے بورڈز لاڑکانہ اور سکر، ان کے نتائج آج سے 5 سال پہلے 30% تھے، آج 80% ہیں. تاکہ پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو داخلہ نہ مل سکے، وہ کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جائیں. یہ پالیسی دی گئی ہے بورڈ، یعنی ایک طرف کوٹا سسٹم سے کئی دھاری تلوار سے کاٹا جا رہا ہے. میری باتیں بہت اہم ہیں، میں آپ کو سے متنبع کر رہا ہوں. آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے، میرے بھائی قادر پٹیل بھائی، میرے چیئرمین بھائی، اور آپ کو میرا اس معاملے میں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کراچی سے ہیں تو اس لیے کوٹا سسٹم. میں کراچی سے ہوں، اسی لیے تو جانتا ہوں اب بچے کیوں کم پاس ہو رہے ہیں. آج سے 30 سال پہلے زیادہ پاس ہوتے تھے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پاس ہوتے تھے تو آج اچانک کیا ہوا. لیکن NED میں جو کوٹا ہے کراچی کا اور باقی علاقوں کا، اس پر اگر آپ کمپٹیشن کریں تو پروفیشنل کالجز کے امتحان میں میرے معذرت کے ساتھ لاڑکانہ سکر بورڈ کے بچوں کا رزلٹ 20% ہے اور کراچی کے بچوں کا رزلٹ 80% ہے. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ بنیادی خرابی ہے، میرٹ کا قتل ہے، یہ تعلیم کا قتل ہے، یہ پاکستان کی سیاست، جمہوریت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے کئی دھاری تلواروں کے ساتھ. صرف انفراسٹرکچر نہیں ہے جو اسد کیسر بھائی نے وہاں پر آ کر دیکھا ہے، صرف سڑکوں کا حال بدحال نہیں ہے، وہاں لوگوں کا حال دیکھیں کیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی افریت پورے ملک میں ہے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی پنچ ہے کہ 40% کا کوٹا بھی اگر ہمارے بچوں کو نہ ملے اور بوگس ڈومیسائل لے کر پورے ملک سے اور اندرون سندھ سے آنے والوں کو وہ سرکاری ملازمتیں بھی مل جائیں تو پھر بتائیے کہ ہمارے بچے، میرے آپ کے بیٹے بیٹیاں کہاں پر جائیں گے. میں کسی کے بیٹے بیٹیوں کا جو جائز حق ہے میں قطعی اس کے خلاف نہیں ہوں. وہ بھی
کوئی زبان بولنے والے ہوں، کراچی تو اب سب سے بڑی آماج گاہ پاکستان کی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے، پاکستان کے ہر علاقے کے رہنے والے جو شہری ہیں ان کا مرکز ہے، ہر زبان بولنے والا ہر علاقے کے شہری کراچی میں رہتا ہے۔ اصل تو پاکستان وہاں پر قائم ہوگا اگر یہ قومی ایجنڈا ہوگا، نیشنل کنسنسس ہوگا اور شہری مقامی حکومتوں کو امپاور کیا جائے گا، کمیونٹی پولیس کا ایک نظام وضع کیا جائے گا، عوام کے ساتھ جمہوریت، جمہوری اداروں، جمہوری نظام کو کنیکٹ کیا جائے گا، پارٹیسپیٹری، شمولیتی، شرکتی جمہوریت قائم کی جائے گی، اور یہ ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل کو 27واں آئینی ترمیمی بل لا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں یا ووٹنگ کرائیں، آپ فلور آف دی ہاؤس پر لائیں اور دیکھیں کون اس کی مخالفت کرتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے سب سے پہلے اس کا خاکہ دیا تھا، کمال اصفر صاحب اس وقت کے گورنر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور خاکہ دیں تو سب سے پہلا کانسیپٹ اور بنیاد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا تھا۔ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں جوڈیشل ریفارمز کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، ناگزیر تھا، آپ نے کیا، ہم نے سپورٹ کیا، لیکن آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک اور ویژن بھی اور خواب بھی ہے، اس کی ریفلیکشن بھی صدر مملکت کے اس خطاب میں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو دیگر عدالتی ریفارمز ہیں جس میں فورنسک کو مضبوط کرنا، صرف فورنسک کی لیبارٹری جو کرائم کو ڈیٹیکٹ کرتی وہ صرف لاہور اور پنجاب میں ہے، سندھ میں ہونی چاہیے لیبارٹریز، کوئٹہ میں، بلوچستان میں ہونی چاہیے، KPK میں ہونی چاہیے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر وہاں پر بھی ہونی چاہیے فورنسک۔ پھر ہمارے انویسٹیگیٹرز، پروسیکیوٹرز اور جو ہمارے انکوائررز ہیں جو یہ تفتیش و تحقیقات کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کی ماڈرن لائنز پہ ٹریننگ نہیں ہے، وہ اتنا اکوپڈ نہیں ہے، اسی لیے عدالتوں سے پھر لوگ دہشت گرد بری ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ مل کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان ساری باتوں پہ غور کریں کہ فورنسک کو ٹھیک کریں، ججز اور وٹنس پروٹیکشن پروگرام نیشنل ایکشن پلان کا ایک انٹیگرل حصہ تھا، کمیونٹی نظام کو وضع کرنا کمیونٹی پولیس کے وہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا۔ اسی طرح ایک مؤثر، با اختیار، با وسیلہ، سیلف کنٹینڈ، آٹونومس، خود مختار بلدیاتی اداروں، شہری مقامی حکومت کا قیام، اپنے 130 اضلاع جو پاکستان کے ہیں انہیں امپاور کرنا، لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا۔ ہم یہاں پر لڑائیاں لڑ رہے ہیں اقتدار کی، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو باتیں آتی ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو بات آتی ہے وہ بھی کم و بیش، تو یہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس چراغ کی روشنی جو صدارتی خطاب میں ہے یہ سندھ میں بھی جانی چاہیے کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں بھی جانی چاہیے، بلوچستان میں، کیونکہ دونوں جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو لہٰذا میرا فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئٹہ، لاہور اور پشاور پورے ملک کے لیے وہ قومی اہمیت نہیں رکھتے جو شہر کراچی، آزاد کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے، اسلام آباد کے لیے، لاہور، پشاور، یہاں تک کہ راول پنڈی کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ صرف سڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کے روزگار کا مسئلہ ہے، وہاں کی معیشت۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ چوتھی بار کہہ رہے ہیں، نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اگر آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں نہ چاہتے ہوئے مجھے کہنا پڑے گا کہ چلے میں ختم کرتا ہوں، آتا ہوں۔ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے، گورننس میرٹ پر سلیکشن ہونی چاہیے جو کہ سیاسی بنیاد پر، 3 بار پولیس پولیٹیسائز ہو رہی ہے، 5 بار بیوروکریسی پولیٹیسائز ہے، وائس چانسلرز پولیٹیسائز ہو جائیں گے، جامعات پولیٹیسائز ہیں، بہت ضروری ہے جی۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ یہ بات ہوئی کہ پاپولیشن چھوڑ دینا، نہیں آ رہا ہے، سارا لکھا ہوا ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر پولیٹیکل پارٹیوں کا کوئی رول نظر نہیں آتا ہے، اس کو اور پھر اگر پاپولیشن کنٹرول، ایک طرف پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی، دوسری طرف جو مردم شماری ہے اس میں کچھ علاقوں کی آبادیاں اس طرح بڑھائی جاتی ہیں جو نیچرلی پاسبل ہی نہیں ہے، جو ایسا ریٹ آف فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتا جس طرح کا سینسس میں دکھایا جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب یہ ساری باتیں، اور کراچی کی آبادی کو کم سے کم ہمیشہ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، پھر اس کی نمائندگی کم ہوتی ہے، پھر اس کے فنڈز کم ہوتے ہیں، اور جو فنڈز آ رہے ہیں 1%
اگر 4,000 ارب روپے ہم دے رہے ہیں تو 40 ارب ہمیں ملتے ہیں، صوبے سے 20 ارب روپے ملتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اور جو 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں بھی کم و بیش یہی ایلوکیشن تھی کراچی کی. تو میرے خیال میں انہیں بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ماننا چاہیے. اس کے بعد آپ آ جائیں NFC کی کوئی بات نہیں ہوئی. نیشنل فائنانس کمیشن میرے خیال میں 2008 کے بعد نہیں ہوا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے تھا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی کوئی اجلاس نہیں ہوا، اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، اور اجلاس ہونے چاہیے. اگر نہروں پر اختلاف ہے، پانیوں کی تقسیم پر اختلاف ہے، تو سب سے پہلے جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے 1991 میں ایک ایکارڈ دیا تھا تو سندھ کو 2 ملین ایکڑ پانی اضافی ملا. بعد ازاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت آئی تو ان کے وزیر آبپاشی مصطفیٰ کھر صاحب تھے، انہوں نے وہ 2 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو سندھ کا کوٹا ایڈیشنل تھا وہ کم کر دیا. تو رسپانسبلٹی سارے ادوار میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو غلط ہوا ہے، آج نہروں پر آپ شور کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن یہ 2 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو واپس کیا گیا تھا پنجاب کو وہ آپ کی حکومت میں کیا گیا تھا، تو اس پر بھی آپ کی نظر ثانی ہونی چاہیے. باقی یہ تھر کینال ہے یا دیگر کینال ہے، وہ بھی آپ سب کے ادوار میں بنی، یا PMLN کے ادوار میں بنی یا پیپلز پارٹی کے ادوار میں بنی. تو آج یہ بن رہی ہے، تو پہلے اگر آپ اس پہ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے تو آج آپ کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو سندھ کے عوام کی آنکھوں میں صرف دھول نہ جھونکے، کوئی کانکریٹ آگے لائے عمل دیں. واٹر مینجمنٹ کی بات کریں، واٹر پالیسی کی بات کریں، رینیویبل انرجی کی بات کریں، رینیویبل انرجی کی بات کریں. آپ سولر انرجی کو جس طرح لوگوں کو آپ کو دینا، الیکٹرک کارز کی بات کریں، یہ صحیح ہے. اچھا، آپ کا آئینہ کراچی ہے، اس کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. میں نے ایجوکیشن، ہیلتھ، اور آپ نے کہا کہ اکانومک اسکل ڈیولپمنٹ کے کتنے نئے سینٹرز بنے ہیں جو ہم نے صوبے میں ہمارے MPs نے بنائے تھے. کوئی تقریباً 20 کے قریب اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بند پڑے ہوئے ہیں کراچی میں. کتنے ہاسپٹلز جو بنے ہمارے فنڈ سے، وہ سارے بند ہیں کیونکہ اس کی SNE پاس نہیں کی جا رہی ہے، اور وہ خالی ایسی پڑے ہوئے عمارتیں، وہ پیسہ ضائع جا رہا ہے، اور وہاں پر قبضہ ہو جائے گا، اور قبضہ کر کے جس سیاسی جماعت کا زور چلے گا وہ اپنے دفاتر بنا لے گی. اسی طرح NA 244 سرجانی ٹاؤن میں، میرے حلقے میں، ابھی آپ کے بھائیوں نے جو ہے وہ ایک اسکول اور ویلفیئر اس کے پر قبضہ کر کے اپنا آفس بنا لیا. آپ کے بھائیوں نے وہ ایکسپورٹس بڑھانے کی بات ہے تو ری لوکیشن آف انڈسٹریز کی بھی بات کریں. آج کاٹن نہیں ہے، باہر سے آ رہی ہے. وہ کاٹن اگر کراچی میں آ رہی ہے تو کراچی میں ہی وہ فنش ہوگی، وہیں ساری فیکٹریاں لگیں گی جو آج کہیں اور لگی ہیں، تو شاید آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بچے گی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو پتا ہے، ایک چھوٹے تاجر و کاروباری کو پتا ہے، لیکن اگر ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے. پھر لونز اور اسکل ڈیولپمنٹ، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہو رہی ہے. الیکٹریسٹی کے ٹیرف کم ہونے چاہیے. اگر IPPs کو انگیج کیا گیا، میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. میں بس 2 باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں بھائی. وہ 2 بات آپ تشریف رکھیں، اس کے بعد آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں. 2 بات ابھی وہ صرف 2 باتیں ہی کریں گے. صرف 2 باتیں، پکی بات 2 باتیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی. انرجی ٹیرف کو کم کرنے کے لیے یہ جو IPPs کا کیپیسٹی چارجز کا ایک بلا جواز جو لوگوں پر، بس ختم ہو رہی بات. الیکٹریسٹی ٹیرف، انرجی ٹیرف کو کم کر کے ہی آپ معیشت کی بہتری، بحالی، بازیابی، استحکام اور ترقی کا راستہ ہموار کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اسپیکر صاحب، آپ اس کے ریٹس کو، انرجی ٹیرف کو کم کریں، کیونکہ IPPs کو انگیج کیا، ہم نے بھی اس میں کردار ادا کیا. 10 روپے فی یونٹ بجلی کے نرخوں کو کم ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب، فاروق بھائی باقی کل پہ رکھیں، اس کا کل پہ کر لیں. باقی جو بھی آپ نے ساری باتیں ہوئی ہیں، ریجنل پیس، ریجنل ہمانگی، پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات بہت ضروری ہے. اور جو یہ پروپیگنڈا اور مس یوز ہے سوشل میڈیا کا، اسے حکومت اپنے اوپر ذمہ داری لیتی اور پیکا کا بل پاس کرتی ہے. اس کی شاید نوبت نہ آتی.
یہ جس مجبوری میں مروت کیا صاحب میں گیا. آپ ہی کی طرف آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں نا, ختم کر. آپ 2 منٹ تشریف تو رکھیں. اچھا بھائی میرے سے سخت بات آپ نہیں 2 منٹ بیٹھیں, تشریف رکھیں. اچھا آپ میری بات سنیں نا, آپ تشریف رکھیں. اب وہ 7 بار سے زیادہ کوئی بات ریپیٹ نہیں کریں گے, صرف 7 بار کریں گے. اب میں کروا رہا ہوں نا. اچھا جی, یہ جو حکومت کو ذمہ داری لینی پڑتی مجبوراً کہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو ریگولیٹ کرے, جبکہ اظہار رائے کی آزادی کی ہم سب بات کرتے ہیں, ہم سب اس کے حق میں ہیں. ہمیں میڈیا کو انگیج کر کے, سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی انگیج کر کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے فاروق بھائی, کر لیں گے. یہ ہونا چاہیے. اور کوئی ایسا پروپیگنڈا نہ ہو جو ہماری ریاست کو, حکومت کو, معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے. جو ہماری سلامتی کے ساتھ کھلواڑ ہو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے. آخر میں وہ جو شہداء شہید ہوئے ان کی طرف سے صرف میں یہ کہوں گا کہ فضاؤں میں نہ ڈھونڈو تو, نہ ہی مقبروں میں تلاش کر. فضاؤں میں نہ ڈھونڈو تو, نہ ہی مقبروں میں تلاش کر. جو صلیب پر ہیں سجے ہوئے مجھے ان سروں میں تلاش کر. میں ہوں نام لیوا حسین کا, مجھے خنجروں میں تلاش کر. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاروق بھائی آپ یہ صحیفہ ہے, یہ جو بل ہے آئینی ترمیم میں مروت صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے جو ہے نا, مجھے آپ اگر اجازت دیں تو مجھے بھی فیض صاحب کا ایک شعر آپ کی باتیں سن کے